بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی پروفیسر ڈاکٹر فواد حیدر خان آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، جو کہ بانی و سرپرست اعلیٰ بھی ہوں میں نوجوانان پاکستان کا، اور جو ہے انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور میں عرصہ 20-22 سال سے میں ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریل انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھا رہا ہوں، اور آپ سے اس ویڈیو میں مخاطب ہونے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ انشاءاللہ کل طلوع ہونے والا سورج یعنی 1 اپریل جو ہے وہ نوجوانان پاکستان کا یوم تاسیس ہے، اور الحمدللہ ہم نے 1 سال کا عرصہ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے، اور اس 1 سال میں ہم نے بہت سے تجربات کیے اور بہت کچھ سیکھا، بہت سے مشاہدات ہوئے، بہت سی کامیابیاں ملیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس مشکلات سے اور ان کامیابیوں سے میری جو ٹیم ہے انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس تجربے کی بنیاد پر پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکیں گے۔ یوم تاسیس کی اس پیغاماتی ویڈیو کے حوالے سے میں پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور چونکہ میرا شعبہ ایجوکیشن کا ہے اور عرصہ دراز سے میں انجینئرنگ سائنسز اور اسلامک ایجوکیشن اور مینجمنٹ سائنسز سے وابستہ ہوں، اور اس بارے میں راہبری رہنمائی ہزاروں لوگوں تک جو ہے رب کے فضل و کرم سے میرے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان تک میں پہنچا چکا ہوں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس بات کو جو ہے میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوانان پاکستان، ہمیں اس کی ابتدا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور ہم نے کیوں نوجوانان پاکستان کی ابتدا کی۔ تو در حقیقت نوجوانان پاکستان ایک یوتھ ڈیولپمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں۔ وہ ہماری پاکستانی نوجوان یوتھ جو کہ موجودہ صورتحال پاکستان کے اندر جو عدم استحکام کی اور امن امان کی بگڑتی صورتحال ہے، اور جو کرپشن کی پریویل کرتی صورتحال ہے، اور جو عدم مساوات کی صورتحال ہے، جو بے انصافی کے دلدل میں اور فرقہ واریت اور قوم پرستی اور سیاست بازی کے دلدل میں سیاسی پارٹیوں کی افتراق اور تقسیم کے چنگل میں ہم پھنس چکے ہیں، ہمارا نوجوان پھنس چکا ہے، اور اس میں دن بدن ہم دھسے جا رہے ہیں۔ اس سے ہم نے اپنے نوجوان یوتھ کو ہم اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے سے باہر نکال کے ان کو پازیٹیو راہ پر چلانا چاہتے ہیں، تاکہ جو مایوسی کی صورتحال بچوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور جو پاکستان سے ایک قسم کی دل کے اندر پاکستان کے خلاف افکار اور خیالات اور پاکستان کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے، اس چیز کو ہم نارملائز کر سکیں اور ہم ان کو سمجھا سکیں کہ سوسائٹیز انسانوں سے بنتی ہیں، اور انسان جب اپنے فیصلے درست کر لیتے ہیں، جب ایک عام آدمی اپنے آپ کو درست کرتا ہے تو ملتیں درست ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر سکتی ہے اور بلا شبہ گندا کر دیتی ہے، تو ایک اینٹ اگر سیدھی رکھ لی جائے تو وہ پوری دیوار کو بھی سیدھا بنانے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ہم اپنی اینٹ کو سیدھا کرنے پر توجہ دیں گے اور آس پاس کی اینٹوں کی درستگی پر توجہ دیں گے۔ جب ہماری اپنی جو ہے فکر کی اصلاح ہوگی تو ہمارے آس پاس کی اینٹوں کی اصلاح کی فکر بھی ہم ساتھ میں کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ دیوار سیدھی بنے گی۔ اب جو اس پر چھت رکھی جائے گی تو وہ چھت جو ہے وہ پائیدار ہوگی اور تا دیر ہمیں سایہ فراہم کرتی رہے گی۔ تو یہ ایک فکر ہے کہ ہم ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے کہ ہم اپنی ایک محنت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی باقی لوگوں کی طرح واٹس ایپ کے شیئر بنیں اور صرف واٹس ایپ کی حد تک ہم اپنے سوسائٹی میں اچھائی کی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کے لیے ہم کچھ کام کر سکیں، اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں،
اپنی ملت اور اپنی امت اور دین کے لیے کوئی کام کر سکیں، اپنے نوجوان بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ ورک کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ینگ لوگوں کو کن چیزوں میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو یہ ایک میٹرکس انہوں نے اپنے لیے ڈیفائن کر لیا ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہیں، اور اس سے ان کے اندر ایک کاہلی، سستی اور غبی پن اور ذہنی بیماری اور دباؤ کا شکار ہیں کہ وہ بس اپنے بستر اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا تک محدود ہو کے رہ گئے، اور اس میٹرکس سے خصوصاً کورونا کے بعد سے باہر نہیں نکل پا رہے اور اسی میں دفن ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم اس سے نکالیں اور ان کو کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگائیں، کیونکہ جب تک جسم کے اندر سستی کاہلی رہے گی اور ہم سوشل نہیں ہو پائیں گے اور لوگوں کے اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، اس وقت تک نہ تو ہم اپنے ذاتی مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ ہم آس پاس کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے اندر بے حسی پائی جاتی ہے اپنے آس پاس کے مسائل کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے مسائل کے حوالے سے، یہ بے حسی اسی سوشل میٹرکس میں تیزی سے دفن ہونے کا نتیجہ ہے، اور اگر ہم اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم اس میں مزید غرق ہوتے چلے جائیں گے اور یہ بے حسی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس طرح کی بے حسی کہ معاشرے میں کوئی بھی برائی پھیل رہی ہو اور بندہ اس کے خلاف کوئی کاوش نہ کرے، کوئی آواز نہ اٹھائے اور معاشرے کی اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کرے، تو پھر ایسے جو قومیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بدترین عذاب کا مستحق ہو جایا کرتی ہیں، اور تاریخ نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ بات تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو تبدیلی لائیں، لیکن الحمدللہ ہم نے رب کے فضل و کرم سے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پریکٹیکلی ہم کچھ کر سکیں، جائے توڑا ہو۔ دیکھیے، اصل مشکل جو ہوتی ہے وہ بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے اسکول کی کتاب میں ایک یہ کہانی پڑھی تھی کہ پنجاب کا جو ہے وہ گرمی کا موسم، شدید جون جولائی کا موسم، اور اس میں برسات کا مہینہ شروع ہے لیکن ابھی تک بارشیں شروع نہیں ہوئی، جانور پیاسے، فصلیں پیاسی، انسان پیاسے، درخت پیاسے، ہر مخلوق پیاس کی شدت سے تڑپ رہی تھی، اور اسی دوران آسمان پر سیاہ بادل، سیاہ گٹائیں چھا گئیں، ہر طرف جو ہے وہ گڑگڑاہٹیں شروع ہو گئیں، لوگوں کو خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ شاید ابھی بارش ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے اور دعائیں کرنے لگے اور بارش کے برسنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن بارش جو ہے وہ برس نہیں رہی، بادلوں میں گڑگڑاہٹ ہو رہی ہے، سیاہ گٹائیں چھائی جا رہی ہیں لیکن بارش نہیں برس رہی۔ اب لوگ اس بارے میں پریشان ہیں کہ کب بارش کا پہلا قطرہ گرے گا اور کب بارش برسنا شروع ہوگی۔ تو مضمون نگار نے بڑے پیارے انداز میں، ڈرامائی انداز میں بتایا کہ آسمانوں میں، بادلوں کے اندر جو بارش کے قطرے ہیں، پانی کے قطرے، ان کے اندر ایک لمبی طویل بحث چڑھ گئی، اور بحث یہ تھی کہ آخر ہم کیوں قربانی دیں اور ہم کیوں چھلانگ لگائیں اور ہم کیوں اپنے آپ کو ضائع کریں، ہم کیوں جو ہیں زمین پر کود جائیں، ہمیں اس طرح کی قربانی دینے کی آخر کیا ضرورت ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور ابھی یہ بات چڑی ہوئی تھی اور کوئی بھی چھلانگ نہیں لگانا چاہتا تھا، کوئی قطرہ گرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو ایسے وقت میں ایک قطرہ کھڑا ہو گیا، ایک جوان مرد قطرہ، اور اس نے ایک لمبی تقریر کی جس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے اس قربانی سے پیاسے جانور سیراب ہو جائیں گے، انسان سیراب ہو جائیں گے، فصلیں سیراب ہو جائیں گے، ہماری اس قربانی سے زمین جو ہے اس میں حیات آ جائے گی، اور ہم لوگوں کے لیے ایک نفع رساں بن جائیں گے، اور ہماری اس قربانی سے اگر اتنی مخلوقات کا فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں ضرور یہ قربانی دینی چاہیے، اور ایسی قربانی دے کر ہم کبھی ہرگز ضائع نہ ہوں گے بلکہ ہم امر ہو جائیں گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے، اس قطرے نے چھلانگ لگا دی، اور جب اس نے چھلانگ لگائی تو اس کے پیچھے قطروں کی، بارش کے قطروں کی قطار لگتی چلی گئی، اور تھوڑی دیر میں ہر طرف جو ہے وہ رم جم چم چم بارش جو ہے وہ برس پڑی، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور زمین سیراب، جانور سیراب، درخت سیراب، انسان سیراب، ہر مخلوق نے اس پانی سے اپنا حصہ وافر جو ہے وہ پایا۔ تو
اس مضمون کا جو مورال آف دا سٹوری ہے وہ بڑا واضح ہے کہ انسان جو ہے اس کو خیر الناس من ینفع الناس کی کیفیت کو اپنانا چاہیے. یعنی بہترین انسان جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے نفع رسا ہے. تو یہ نفع رسائی کا جو عنصر ہے یہ انسان کے اندر اس کو سب سے اچھا انسان بنا دیتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے نفع رسا ہو جاتا ہے. پھر لوگ بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں, اور اللہ کی ذات بھی جب اس کی نیت صحیح ہو اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہو تو رب بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور رب بھی اس کو اپنا قرب بخشتا ہے. تو خیر الناس من ینفع الناس کی کیفیت کو اختیار کرنا وہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایک ایسا انسان بنے جس سے دوسروں کو نفع ہو نہ کہ نقصان ہو. اچھا, اس نفع کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے سمجھا ہمارے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر, اور جو آج کا نہیں ہے کئی دہائیوں کا ہے جس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں کہ دینی حوالے سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے ہیں, ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے گائیڈنس کرتے ہیں, جاب سیکنگ وغیرہ کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے گائیڈنس کرتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ آئیڈیاز تو ہم بہت سے دیتے ہیں, لوگوں کے پاس آئیڈیاز بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن سستی کائلی کی وجہ سے وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. اچھا, اس سستی کائلی میں کورونا کے بعد تو بہت جو ہے بہت بڑا ایک جو ہے ایک ایسا گیپ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اس گیپ کو ٹاپ ہی نہیں پا رہے, اس کو کور ہی نہیں کر پا رہے, اور ہم مزید سے مزید سستی کاہلی کے گڑھے کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں, اس میں دفن ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سستی کائلی کو دور کرنے کے لیے یوتھ ڈیولپمنٹ کا یہ پروگرام نوجوانان پاکستان میں ہم نے شروع کیا, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی کریں اور جو ہیں اس کے علاوہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ فلانتھروپک ایکٹیویٹیز یا سوشل ایکٹیویٹیز بھی اختیار کریں, فلاحی ایکٹیویٹیز بھی اختیار کریں, اور فزیکل ایکٹیویٹیز جیسے گیمز وغیرہ یا 1122 سے ٹریننگ لینا, یا پھر اسی طرح جو ہے رضاکار فورس کی ٹریننگ لینا, اس کو لیے بھی ہم اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ینگ لوگ جو ہیں وہ جب کھیل کود کریں گے, پازیٹیو گیم کھیلیں گے, کرکٹ کے میدان سجیں گے, فٹ بال کے میدان سجیں گے, کبڈی کے میدان سجیں گے, ہاکی کے میدان سجیں گے, تو یہ سستی کاہلی کی جو عادت جو ہے وہ سوسائٹی میں ڈیولپ ہو گئی ہے, جو ینگ لوگوں کے ساتھ تو بالکل سوٹ نہیں کرتی. یہ سستی کاہلی جو ہے یہ لیتارجک ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ وقت کے ساتھ ہٹتا چلا جائے گا, اور انشاءاللہ پھر اس سے ایک سوچ کی بہتری بھی پیدا ہوگی. جب جسم صحت مند ہوتا ہے اور جسم جو ہے وہ ورزشی ہوتا ہے اور جسم محنت کرنے والا ہوتا ہے تو دماغ بھی پھر جو ہے وہ انسان کو اچھا مشورہ دیتا ہے, اور انسان کے دماغی خیالات بھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں. وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا پھر شکار نہیں ہوتا, بہت سے مسائل سے وہ بچ جایا کرتا ہے. اب جو فارغ بندہ ہوتا ہے تو ایمٹی مائنڈ از ڈبل ورک شاپ, تو اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی یار گندی فلم دیکھ لو, کوئی گندی چیٹ کر لو, کسی کے ساتھ دوستی بنا لو, کوئی جو ہے ایسے مار کٹائی والی فلمیں دیکھ لو, کوئی نوائسنس پیدا کرو, کوئی جھگڑا جو ہے وہ کریٹ کرو, یا کوئی جو ہے چغلی غیبت اور کوئی لگائی بجائی اور کینہ پروری, اور یا کوئی پولیٹیکل ڈیفرنسز کو ڈسکس کر لو غیر ضروری طور پر. خواہ ہر بندہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر بنا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس وہی سیاست کو سب سے سمجھتا ہے, بہتر سمجھتا ہے, یا مذہب پر عمل نہیں کرنا, نماز نہیں پڑھنی, روزہ نہیں رکھنا, لیکن مذہب پر بحث ضرور کرنی ہے. ہر بندہ مفتی اعظم بنا ہوا ہے اور ہر بندہ مذہب پر بحث کرنا چاہتا ہے, سیاست پر بحث کرنا چاہتا ہے, سوسائٹی پر بحث کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی ناکامی پر بحث کرنا چاہتا ہے, اور ہر بندہ اپنی بات کرتے ہوئے حد درجے جذباتی ہو جاتا ہے اور بس اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے اور نیگیٹو ڈیولپمنٹ آف مائنڈ ہے جو فرسٹریشن اور ڈپریشن کو شو کرتی ہے اور اینگزائٹی کو شو کرتی ہے, جو ہماری سوسائٹی میں
جو کاہلی سستی ہے اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا زندگی کے حوالے سے کہ ہم بستر میں پڑے پڑے بس سوشل میڈیا میں دفن رہتے ہیں اور کوئی ہم حقیقی کام نہیں کر پاتے، اس کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ذہنی طور پر بھی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو گئے ہیں۔ جس کو کوئی سوشل میڈیا کا کوئی کلپ کھول لو، اس میں دیکھو، کمنٹس پڑھو، نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار ہوگی، پازیٹیو باتوں پر بھی نیگیٹو کمنٹ۔ بس ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم نے نیگیٹو ہی بولنا ہے، نیگیٹو ہی سوچنا ہے، نیگیٹو ہی دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو وجہ ہے اس کی دوری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دماغ کو خالی نہ رہنے دیں۔ جب یہ ورک کرے گا انشاءاللہ، ڈفرینٹ گیمز میں انوالو ہوگا، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے ذہن میں اچھے آئیڈیاز آئیں گے، پازیٹیوٹی آئے گی۔ پھر ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے محلے میں گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے سڑکوں پر نائسنس ہے، جھگڑا ہے، ہمارے محلوں کے اندر صفائی کے انتظامات نہیں ہیں، ہماری نالیاں خراب ہیں، ہماری قبرستان خراب ہیں، ہمارے محلے میں غریب لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے محلوں کے اندر شراب اور جوا اور آئس پی جاری ہے، حجروں میں بیٹھکوں میں لوگ بیٹھ کر اس سب کو روکنے کے حوالے سے ہم نے، اور اس کی سب کی اصلاح کے حوالے سے ہم نے کوشش کرنی، بغیر جھگڑا کیے، بغیر کوئی پتہ توڑے، بغیر منہ ماری کیے ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے اپنے محلے سے شروع کرنا ہے، ینگ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور محلے کی صفائی کا انتظام کرنا ہے، محلے کے جو غریب لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کی مدد کرنی ہے، ان کو تسلی دینی ہے، مل بیٹھ کے ان کو اٹھانا ہے، مسجد کے محلے کی مسجد کے مسائل ہیں اس میں حصہ لینا ہے، اور ہم نے ایک پازیٹیو وے آف پالیٹکس کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ اچھا، پالیٹکس ہم نے جو ہمارے ملک میں پالیٹکس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نام نہاد ڈیموکریٹک یا جمہوری پالیٹکس ہے، جس کے اندر دو بندے مل کر ایک پارٹی بنا لیتے ہیں، ایک لیڈر ہوتا ہے، دوسرا اس کا فالوور ہو جاتا ہے، اور پھر زندہ باد مرد آباد شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے پالیٹکس اس کا نام دے لیا کہ جتنا دوسرے کو گندا کرو گے، اس کی غیبت کرو گے، اس کی چغلی کرو گے، اس کو گالی دو گے، اتنا تم اچھے کہلاؤ گے، یعنی بدنام ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا والی کیفیت آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو جتنا دوسرے کو برا کہو گے تو اتنا آپ جو ہے نا، لوگ آپ کے بارے میں بھی برا کہیں گے یا کچھ لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، اس طرح آپ کو مشہوری مل جائے گی، آپ لیڈر بن جاؤ گے۔ اچھا، حقیقی پالیٹکس جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی حساس اور سمجھدار معاشرے کے اندر حقیقی پالیٹکس یہ نہیں ہوتی۔ حقیقی پالیٹکس جو ہیں وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، جس میں آپ کو کسی پارٹی کا ممبر بننا ضروری نہیں ہے، وہ پارٹی سیاست نہیں ہے، وہ کوئی زندہ مردباد والی سیاست نہیں ہے، اس میں ہم نے سڑکوں کو بند نہیں کرنا۔ حقیقی پالیٹکس یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کی طرف رجحان کریں اور ملا کر لوگوں کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، جس کو عام طور پر ہم فیلنتھراپی کہتے ہیں، اور پھر اپنے اندر ایک پولیٹیکل اویئرنیس پیدا کریں کہ یار ہم نے جو ہیں اس سوسائٹی کے اندر ہم کیسے ایک پولیٹیکل چینج لا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ریولوشنری نہیں بلکہ ایوولوشنری چینج لا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور آس پاس کے معاشرے سے شروع کریں، اور اگر حکومت ہماری مدد نہیں کرتی تو ہم اپنے مدد آپ جو ہیں وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے ایک زمانہ ویسٹ میں رہنا ہوا ہے، یورپ میں، اور میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ سوسائٹیز کی، خود انگلینڈ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بہت سی ایسی جگہیں ہیں، یورپ میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں اچھے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، کہ دور دراز کے گاؤں ہیں، علاقے ہیں، وہاں تک حکومتیں نہیں پہنچ پاتی، تو لوگوں نے اپنے لیے خود انتظامات کیے ہوئے ہیں اپنے مدد آپ کے تحت، پھر حکومت اس اپنی مدد آپ کو سپورٹ کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں پھر ان کو سپورٹ دیتی ہے۔ تو میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کام کیا، 2-4 اسٹوڈنٹ ہیں، بنو میں ہیں، اس میں ہیں، سوابی میں ہیں، ادھر آپ کے جو ہے ہمارے بورے والا کے علاقے میں، کراچی میں ایک دوست نے کام کیا ابھی پچھلے 1 سال کے اندر، اور الحمدللہ انہوں نے جو کام کیا اس سے جو نہ صرف یہ کہ سوسائٹی کے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں جو بلدیہ کے ادارے ہیں انہوں نے نہ صرف اپریشیٹ نہیں کیا، آگے آئے ہیں ان کی مدد کی، اسی طرح صحافیوں نے اپریشیٹ کیا، آگے آئے ان کی مدد کی۔ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں اور انیشیٹو لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو لوگ ایسے ہیں سوسائٹی میں آج بھی الحمدللہ بہت سے
جو موجودہ جو مارا ماری کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے شاید دبک گئے ہیں، لیکن پھر ان کے اندر کا انسان اور ان کے اندر کی اچائی جاگتی ہے، اور پھر وہ آپ کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے پہلے جو ہے وہ چلنا سیکھنا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے چلنا نہیں سیکھا اور ہم حالات کی درستی کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو پھر دوسروں سے ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور جو ہے وہ پھر ہمارے لیے محمد بن قاسم بنے گا اور وہ ہمیں اس دلدل سے نکالے گا۔ نہیں، جنہوں نے آنا ہے، امام مہدی نے، وہ بزرگ نے، تو ان ہستی نے تو تشریف لانا ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے، قرآن و حدیث میں بیان سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ لیکن آپ جب تک وہ تشریف نہیں لاتے اس وقت ہم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ ہم نے ان کا مجاہد آج سے بننا ہے، ان کا ساتھی ہم نے آج سے بننا ہے، اور ہم نے انہی کی فکر جو کہ اتحاد کی فکر ہے، جو کہ امت کو اکٹھا کرنے کو، ملت کے بکھرتے شیرازے کو جوڑنے کی فکر ہے، اس کو آج سے ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم نے جناب کس طرح سے ہم سوسائٹی کے اندر ہم نے کام کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اندر کی لیڈرشپ کو پہچاننا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک، خصوصاً جو میرے ینگسٹر بچے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، بیٹے آپ لوگوں میں سے ہر ایک بہترین لیڈر ہے، بجائے آپ ہمیشہ ساری زندگی دوسروں کے پیچھے چلنے کی بجائے کیوں نہیں آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو بیدار کرو، اور اپنی ٹیمز بناؤ، اور اپنے علاقوں کے اندر پازیٹیو ورک کرو، انسانوں کی خدمت کرو، اپنے معاشرے کی خدمت کرو۔ یہ ہے نوجوانان پاکستان کا پیغام۔ پھر اسی حوالے سے جب آپ کی یہ سستی کالی دور ہوگی، جب آپ اپنے معاشرے میں پازیٹیو ورک کریں گے، آپ گیمز کھیلیں گے، تو اب آپ کی جو ضرورت ہے نوجوانی میں، وہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیشنل گائیڈنس دی جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے نوجوانان پاکستان کے پلیٹ فارم کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں ایجوکیشنل گائیڈنس کے، اور ہمارے پاس بڑے اچھے جو ہیں پروفیسرز ہیں اور بڑے اچھے ایجوکیشنسٹ ہیں۔ میں جیسے آج کیا خود بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، ہمارے پاس مفتی ہیں، علماء ہیں، اور ہم نے سوچا ہے کہ ہم معاشرے کے ہر طبقہ فکر اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فرد کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اپنی کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی استاد ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی ہمارا بیوروکریٹ ہے، کوئی ہمارے پولیس مین ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، جو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی طالب علم ہے، ان سب فیکشنز کو اور ان سب لوگوں کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہر سطح پر کوئی بہتر گائیڈنس، رہبری، رہنمائی کو ہم جو ہیں وہ اس کو ہم لوگوں کو اچھی رہبری اور رہنمائی اور گائیڈنس ہم دے سکیں، کوئی بہتر سچویشن ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کریٹ کر سکیں۔ اچھا، اب اس مقصد کے لیے نوجوانان پاکستان کے پلیٹ فارم پر اویئرنیس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایم یو سی ایم ایس کے نام سے، ایگزم یونیورسٹی فار سوشل اینڈ مینجمنٹ کے نام سے ایک آن لائن پلیٹ فارم ڈیولپ کیا، جس کا میں سی ای او بھی ہوں اور فاؤنڈر بھی ہوں۔ اس پر ہم آپ کو ایسی ٹیکنیکس اور ایسے ٹولز اور ایسی سکلز سکھانا چاہتے ہیں۔ ڈگریز تو آپ کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، ڈگریز سے ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن جو جدید دور ہے وہ صرف ڈگریز کا نہیں رہا، بلکہ اس میں جدید دور کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم بہت سے کچھ لائف سکلز سیکھیں، اور بہت سی جو ہیں ٹولز کے ساتھ ہم انٹریکشن کرنا سیکھیں، ان کو استعمال کرنا سیکھیں، جس میں فری لانسنگ کے ٹولز کے طور پر ہمیں ضرورت ہے اے آئی کی، کینوا کی، اور ویب ڈیولپمنٹ کی، اور اس طرح سے ای کامرس وغیرہ کی، اور جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں ان پہ ہم نے کیسے ورک کرنا ہے، کیسے ہم نے اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، یا ہم نے کسی کے لیے فری لانس کوئی کنٹینٹ ڈیولپ کرنا ہے، کوئی سسٹم ڈیولپ کرنا ہے، کوئی ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یہ ٹولز بھی ہیں، یہ بھی سیکھنے ہیں۔ اور ان سے زیادہ ضروری ٹول جو ہیں وہ ہماری لائف سکلز ہیں، جس میں ہماری اسٹریٹجک پلاننگ آ جاتی ہے، انٹرپرینورل سکلز آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس سٹارٹ کریں۔ ساری زندگی
ہم نے دوسروں کے ساتھ نوکری کرنے کی طرف توجہ دی کہ ہم نوکری کریں، چند ہزار کما لیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر اس کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے گئے ہیں، ایک حصہ دوسرے ذرائع میں رکھا گیا ہے۔ تو ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ ہم اپنے انیشیٹو لیں، اپنے سٹارٹ اپس لیں اور اسمال بزنس ڈیولپمنٹ کریں، کم خرچ بالا نشین چلیں۔ تو ہم اس کے لیے جو ہے کورسز ڈیولپ کیے، اور میں خود انٹرپرینورشپ کا کورس جو ہے وہ اس کو میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ اور اپنی یو ٹی کے ساتھ مل کر میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے آج سے تقریباً کوئی ایگزیکٹلی 20 سال پہلے ڈیولپ کیا تھا، اور آئی ایم سائنسز کے اندر بھی وہی کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں پشاور کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے آئی ایم سائنسز کے نام سے، بڑا اچھا ادارہ ہے، اور یو ٹی ہمارا ایک پاکستان کا بلکہ ورلڈ کلاس ادارہ ہے، جس پہ جو ہے نا ہم وہاں پر انٹرپرینورشپ کا نہ صرف میں نے یہ کورس ڈیولپ کیا بلکہ میں اس کو عرصہ دراز سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، میکینیکل میں، انڈسٹریل میں، دیگر ڈپارٹمنٹس میں پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح پھر یہ جو ہیں یہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنے بزنسز کیسے سٹارٹ کریں اور کس طرح سے انیشیٹو لیں۔ اس کے لیے آپ مارکیٹ انالیسس کیسے کریں، اسٹریٹجک پلاننگ کیسے کریں، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کیسے کریں، بجٹنگ کیسے کریں، اور اسمال بزنس ڈیولپمنٹ ہو، یعنی کم خرچ بالا نشین، آپ کا خرچ کم سے کم ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ اس سے ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کا ٹول اور اسٹریٹجک پلاننگ کا ٹول۔ جیسے اسٹریٹجک پلاننگ میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ ایک اسکل ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ اسی طرح کریٹیو تھنکنگ جو ہے اسٹریٹجک پلاننگ، اسی طرح جو ہے ایک اسکل ہے جو کہ ٹائم مینجمنٹ ہے، ایک اسکل ہے جو کہ لیڈرشپ ہے یا ٹیم مینجمنٹ ہے، اسی طرح اسکل ہے کہ آپ کی جو ہے آپ ملٹی کریسیجیا ڈیسیجن میتھڈس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ ٹولز ہیں۔ اور اسی طرح اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر ایک سوٹ انالیسس کا ٹول ہے، جس پر میری بک ہے امیزون پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر فواد حیدر خان کے نام سے۔ تو اس طرح وہ جو ہے بک دیکھنے والی ہے، اس کے اندر ہمیں ایک چھوٹا سا جو ہے ٹول ہے سوٹ انالیسس، جس کو عام طور پر ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن اس سے ہم ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اچھی ایک پلاننگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پوری ایک اسکل ہے جو آپ اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں۔ اسی طرح کریٹیوٹی ڈیولپ کرنا، کمیونیکیشن اسکل کو ڈیولپ کرنا، اپنی تھنکنگ کو کریٹیکل اور ریفلیکٹو بنانے پر توجہ دینا۔ تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کو بھی میں تقریباً کوئی 15-16 سال سے یہاں یو ٹی میں پڑھا رہا ہوں، اور اس کی کورس ڈیولپمنٹ بھی میں نے ہی کی ہے ایچ سی اور یو ٹی کے ساتھ مل کے۔ تو یہ ان ساری جو چیزیں ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی میری ایک اور کتاب انٹرپرینورشپ پر آ رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ امیزون پہ اویلیبل ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک انشاءاللہ یہ بہترین گائیڈنس ہوگی کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کو سٹیپ وائز اگر آپ اس کو فالو کریں تو آپ بڑی آسانی سے بغیر کوئی زیادہ خرچہ کیے بہت تھوڑے کم بجٹ کے اندر آپ اپنی بزنس ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ باقی لائف لرننگ سکلز ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، جیسے ٹائم مینجمنٹ ہے، کمیونیکیشن سکلز ہے، اینگر مینجمنٹ ہے، ڈپریشن وغیرہ کو ریلیف کرنے اور اس کو مینیج کرنے کے طریقے ہیں، برین اسٹارمنگ کی ٹیکنیکس ہیں، اسی طرح ڈیسیجن میکنگ کی ٹیکنیکس ہیں، اسی طرح پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے نہ صرف سکھائیں گے بلکہ اس پر بیسٹ بکس بھی لے کر آئیں گے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک گائیڈنس ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ یہ تعاون کرنا پڑے گا کہ آپ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑیں۔ انشاءاللہ یہ ایک قافلہ تیار کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے بچوں کو ہم اتنی چیزیں کم از کم دے سکیں اور ان کو سکھا سکیں اور چلا سکیں کہ وہ اپنی زندگی جی سکیں، جہاں بھی رہیں، اس ملک میں رہیں یا باہر جائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں اسی ملک میں رہیں، اس ملک کے لیے کام کریں، لیکن اگر کسی سچویشن ان کو باہر بھی جانا پڑے تو وہاں پر صرف وہ ڈش واشنگ کر کے اور ٹیکسیاں چلا کے اپنا کام نہ کریں۔ پڑھے لکھے بچے وہاں صرف اس سے کمائی نہ کریں، مزدوریاں کرنے سے کمائی نہ کریں، ان کے پاس ایسے سکلز ہوں اور ایسی ٹول یوزیجز ان کو آتے ہوں، ایسی ٹیکنیکس ان کے پاس ان کو یوز کر سکیں کہ
کہ اس سے وہ اپنی جو ہے وہ لائف کے سائیکل کو آسانی سے چلا سکیں اور دوسروں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو۔ آج کا جو سوسائٹی ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، جس میں باہمی تعاون سے بزنسز چلائے جاتے ہیں، اور جو انڈسٹریز ہیں اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ایفیشینٹ لوگ نہیں چاہیے ہوتے ہیں، ان کو افیکٹو لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ ایفیشینٹ یہ ہے کہ آپ نے بڑے اچھے گریڈز لیے، بڑی اچھی ڈگری کی اور بڑے اچھے ادارے سے کی اور بڑا اچھا آپ نے پڑھا، آپ کو آتا بہت کچھ آتا ہے، آپ صبح 8 بجے آ جاتے ہیں اور شام کو 4 بجے چلے جاتے ہیں اور اپنے ٹائم ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور باس کو بھی خوش رکھتے ہیں، دیٹ از این ایفیشینٹ پرسن۔ لیکن جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو آج کل چاہیے جو ہے ایک افیکٹو ورکر کی ضرورت ہے۔ افیکٹو ورکر وہ ہوتا ہے جو کچھ پروڈیوس کر کے دے، جو کچھ کریٹ کر کے دے، جو کچھ ویلیو جنریشن کرے، جو کچھ کما کر لا سکے۔ اگر ایک جو ہے کارپوریٹ سیکٹر، ایک انڈسٹری، ایک انویسٹر آپ کے اوپر ماہانہ 1,00,000 سے 2,00,000 انویسٹ کرتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ آپ اس کو ماہانہ 10 سے 15 لاکھ کما کے لیں، تو یا نہیں تو کم از کم کو 5-7 لاکھ کما کے دیں، تبھی وہ آپ کو انویسٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو صرف ایک مشین کی طرح کچھ تھوڑا سا کام کر کے دیتے ہیں تو وہ آپ اس کے لیے افیکٹو نہیں ہے، ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی جو سوسائٹی ہے یہ اب تبدیل ہو رہی ہے، اور دوسری یہ کہ اس طرح کی جتنی ٹولز ہیں یہ آپ کو گھر بیٹھے جو فری لانسنگ ہیں اس میں بہت کام آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر کام کریں گے مل جل کر، اور آپ سب کو یوم تاسیس کی مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ مزید ہمارے ساتھ جڑیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے ساتھ اس میں ملائیں گے۔ میں جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے مرکزی نوجوانان پاکستان کے سرفراز مقصودی صاحب، محمد سراف سرفراز صاحب، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو میں اپنا فون نمبر وغیرہ ساتھ میں لگا لیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں اور جو ہیں اس طرح سے آپس میں ہم ایک جڑ کر ایک مل کر کام کر سکیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔